جی اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ جن ٹیکنیکس کو ہم نے پچھلے سیشنز میں سیکھا ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ایک کمپلیٹ سیلیبل پروڈکٹ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. جو سیلیبل پروڈکٹ میں نے چوز کی ہے اس سیشن کے لیے اس کا نام ہے مارکیٹ سیگمنٹیشن. تھوڑا سا آپ کو میں بتا سکوں کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے. جب ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ موجود ہے اور ہم نے اس کو بیچنا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کہاں بکے گی. فار ایگزامپل میرے پاس آئس کریم کی ایک نئی قسم میں نے بنائی ہے اور میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آئس کریم کو میں کس مارکیٹ میں سیل کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شہر میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. سملرلی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی، پیسے کی کافی فراوانی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو ان دونوں فیکٹرز کو یوز کرتے ہوئے ہم پورے شہر کے کچھ حصے کر لیتے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ کس ایجوکیشن میں، کس پیسے والے بندے کے پاس، جینڈر کو اگر دیکھا جائے تو میل میں زیادہ پاپولر ہوگی یا فیمیل میں زیادہ پاپولر ہوگی. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا لوگ اس کو صبح کے وقت زیادہ کھانا پسند کریں گے، شام کے وقت زیادہ کھانا پسند کریں گے. تو یہ سارے فیکٹر اور ان جیسے اور بہت سارے فیکٹر ہمیں مدد کرتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہم نے ڈیولپ کی ہے یہ کہاں بکے گی. کیا یہ سارے شہر میں ایکولی بک جائے گی یا یہ صرف ان علاقوں میں بکے گی جہاں پہ زیادہ عمرہ رہتے ہیں، یعنی جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ رہتے ہیں، وہاں بکے گی، یا یہ پروڈکٹ صرف وہاں بکے گی جہاں پہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے، یا یہ پروڈکٹ وہاں پہ بکے گی جہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے بھی اور امیر دونوں جن میں یہ کریکٹرسٹکس ہیں وہاں بکے گی. یعنی ہر شہر کو ہم نے ان حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. اسے ہم سوشیو اکنامک ڈویژن بھی کہتے ہیں مارکیٹنگ کی ٹرم میں. تو آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم کسی پروڈکٹ کے حساب سے اپنی مارکیٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے. آف کورس ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی مارکیٹ کو سیگمنٹ کریں گے، اس کے حصے کریں گے. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مارکیٹ سیگمنٹیشن ایکسل کی مدد سے کریں گے. یہ اسٹوڈنٹس، یہ وہی ڈیٹا فائل ہے جس کو ہم مختلف سیشنز میں یوز کرتے آئے ہیں. اس کو یوز کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریفرنس اگر بنانا چاہیں تو آپ آسانی سے ڈیولپ کر سکیں. میں وہ تمام سٹیپس کروں گا جو کہ ایک مارکیٹ سیگمنٹیشن ڈیولپ کرنے کے لیے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کرتے ہیں. یہ ڈیٹا فائل جب موجود ہے تو اس میں مختلف سوشیو اکنامک پیرامیٹرز میرے پاس موجود ہیں. جو اکنامک پیرامیٹر یوز ہم کرتے ہیں سیگمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ عام طور کے اوپر انکم ہوتا ہے. تو میں انکم کا پروسیس شروع کرتا ہوں اور میں اس انکم کے 3، 4 یا 5 حصے بنا لیتا ہوں. ان حصوں کو ہم ٹیکنیکل زبان میں سیگمنٹ کہیں گے. تو میں اس انکم کے کچھ جب 3، 4 یا 5 یا جتنے بھی حصے بنانا چاہوں تو جو ٹیکنیک میں استعمال کروں گا وہ کوارٹائل کی ٹیکنیک ہوگی جو کہ ہم نے کسی پچھلے سیشن میں سیکھی تھی. تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس انکم کو ایک کنورٹ کر لیتا ہوں ایک رینج میں اور اس کا نام میں نے انکم رکھ دیا. اب اس انکم کو یوز کرتے ہوئے میں اس کے کوارٹائل ڈیولپ کروں گا. Q1 جو ہے وہ میں یہاں پہ ڈیولپ کر لیتا ہوں. آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمانڈ جو ہے وہ یاد ہوگی، کوارٹائل انکم جو کہ رینج کا نام ہے. اور پھر ہم نے کون سا کوارٹائل یوز کرنا ہے، یہ فرسٹ کوارٹائل ہے. پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ کوارٹائل یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ اس کا کمانڈ ہم نے یوز کر لی انکم اور سیکنڈ کوارٹائل. تھرڈ میں Q3 اور کوارٹائل انکم 3 اور Q4 ہمارے پاس آ جائے گا
क्वार्टाइल इनकम, 4। इन एडिशन टू दीज इंफॉर्मेशन हम इसके साथ इसका मिनिमम नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि मिनिमम नंबर क्या है इस इनकम की कमांड का। तो ये मेरे पास उसका मिनिमम नंबर आ जाएगा। यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन मैं उसके हिस्से डेवलप करूँगा, और हिस्से डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि ये मेरे पास फर्स्ट उसका पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट है। ये इसके 4 हिस्से किए, और फिर मैंने इस पूरी रेंज को किसी का नाम दे दिया। इसको मैं रेंजेस का नाम दे देता हूँ। उसके बाद इस कस्टमर डीबीएस में मैंने इस इनकम के कॉलम के साथ एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम मैंने इनकम वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे वी लुकअप की टेक्निक जो कि हमने पिछले किसी सेशन में सीखी थी, उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इनकम की हर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन से उसमें मौजूद है, रेंजेस, और यहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे देते हैं कि ये उसका कॉलम नंबर 2 है। और फिर इसको हम यूज़ करेंगे एंड तक। ये इस तरीके से मैंने इनकम की हर वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू दे के उसको अरेंज कर लिया। उसके बाद हम पिवट टेबल यूज़ करेंगे। पिवट टेबल आपको याद होगा कि हम कैसे यूज़ करते थे। हम इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर उसके बाद ओके का बटन प्रेस करके ये जो इनकम वैल्यू का हमने नया वेरिएबल डेवलप किया था, इसको हम यूज़ करेंगे इसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए। वैल्यूज़ हम डिराइव कर लेते हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम सेगमेंटेशन करेंगे। इनकम हमने कर ली, फिर उसके बाद एक्चुअल इनकम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने रिटायरमेंट के वेरिएबल को चूज़ कर लिया, और फिर उसके बाद एज के वेरिएबल को हमने चूज़ कर लिया। इस सम को हम कन्वर्ट कर देंगे मीन में, इनकी एवरेज में, ताकि हमारे पास एक एक नंबर आ सके, और यहाँ पे भी हम इसको एवरेज में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने एक सिंपलेस्ट पॉसिबल सेगमेंटेशन स्कीम डेवलप की है। अच्छा, ये इनकम जो सेगमेंटेशन स्कीम है, ये हमें क्या बता रही है? दिखने में तो आपको ये 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमें पूरी कहानी सुना रहे हैं। अब वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इसको एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास इनकम है, क्वार्टर है, या फर्स्ट हमारे पास जो सेगमेंट है, वो हमें क्या बताता है कि वहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो 16.74 समथिंग है। रिटायरमेंट की वैल्यू 0.41 है, यानी 0 और 1 के दरमियान में है, और एवरेज एज जो है वो 45 है। तो इनको अगर मैं मिला के पढ़ूंगा तो मैं ये कहूँगा कि जो पहला सेगमेंट है वो उन लोगों के ऊपर है जिनकी एवरेज इनकम सबसे कम है, 16 पॉइंट समथिंग है, और उनकी एज 45 पॉइंट समथिंग है। अगर पूरी एजिस को देखा जाए तो ये मिनिमम एजिस के ऊपर नहीं आते। सेकंड जब सेगमेंट को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी एवरेज इनकम है वो बढ़ जाती है, और जो एज है वो कम हो जाती है। थर्ड हमारे पास ये, और हमारे पास इनकम बढ़ जाएगी, उनकी एज जो है वो उससे भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट बन रहे हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो मार्केट, जिस मार्केट में मैं अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब हमारे पास यूफोन एक टेलीकम्युनिकेशन की एक एजेंसी है, और वो हमें मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन प्रोवाइड करती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो उनके एडवर्टीज़मेंट है वो आम तौर के ऊपर यूथ को फोकस करते हैं। ज़्यादातर फोकस उनका यूथ के ऊपर होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? जबकि जैज़ एक और कंपनी है, उनके जो एडवर्टीज़मेंट हैं वो यूथ को फोकस नहीं करते,
وہ عام طور کے اوپر جو امپلائڈ حضرات ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مارکیٹ سیگمنٹ کی تو یو فون والوں نے فوکس کیا کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے ہم ان کو فوکس کریں گے یوتھ کے اوپر. اچھا، اب ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان کی پروڈکٹ یوتھ کو زیادہ فوکس کرے گی؟ کیونکہ وہ یوتھ کو فوکس کر رہے ہیں تو ان کی پروڈکٹ کے کیا فیچر ہونے چاہیے جو یوتھ کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. جیز والوں نے یوتھ کو فوکس نہیں کیا تو ان کی پروڈکٹ کے کیا فیچر ہونے چاہیے کہ جو یوتھ کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو امپلائڈ ہیں، ان کو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یو فون کے پیکیجز اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پیکیجز ایسے ہیں جو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان ضروریات کے اوپر جو یوتھ کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کے پاس جو ریٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں، جیز کے ریٹس ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جب ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس طریقے سے مارکیٹ سیگمنٹیشن کر کے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کس حصے کو ہم نے فوکس کرنا ہے. جتنے زیادہ پیرامیٹرز ہم یوز کرتے جائیں گے ہمارے لیے اتنا زیادہ آسان ہوگا، اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹڈ پروسیس ہوگا کہ اپنی پروڈکٹ کو کہاں پہ فوکس کریں. اس وقت اس ایگزامپل میں نے صرف 3 پیرامیٹر چوز کیے ہیں، انکم کو، ان کے ریٹائرمنٹ کو اور ان کی ایج کو. لیکن ہمارے پاس فائل میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویریبلز ہیں. ان کا ڈیٹ کی پوزیشن موجود ہے، ان کی جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہ پرچیزنگ کرتے ہیں ان کی انفارمیشن موجود ہے، جو ان کے گھروں میں پیٹس موجود ہیں ان کی انفارمیشن بھی موجود ہے. تو اگر وہ انفارمیشن ہم یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے تو جو سیگمنٹیشن سکیم ہے یا سیگمنٹیشن پروسیس ہے وہ اتنا آسان اور اتنا فیسیلیٹیٹڈ ہوتا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے یو فون، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایگزامپل دی، یو فون اور جیز والوں نے پہلے اپنے مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کی اور پھر ان سیگمنٹیشن میں سے کوئی ایک سیگمنٹ چوز کیا کہ ہماری پروڈکٹ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. آپ کا جب کسی اسٹور میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ کے جو شیلف جو آپ کے آئی لیول کے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹ نیچے والے شیلف پہ ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹ اس سے بھی نیچے اور کچھ پروڈکٹ بالکل اوپر شیلف کے اوپر موجود ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کی آنکھیں عام طور پہ ڈائریکٹلی نہیں جاتی. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ کون سے آئل کے اوپر، کون سے شیلف کے اوپر رکھنی چاہیے؟ اس کے پیچھے جو انالیسز ہے وہ اسی قسم کا انالیسز ہے کہ وہ ہر پروڈکٹ کی جو یوزیج ہے، ہر پروڈکٹ کی جو سیل ہے اس کے اوپر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اسی کے بیس کے اوپر وہ چوز کرتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ ان کے لیے بہتر ہے. اور پیچھے جو انالیسز ہے وہ یہی انالیسز ہے، سٹارٹ پیوٹ ٹیبل سے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم مختلف پیرامیٹرز میں ایڈ کرتے جاتے ہیں. امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم مائکروسافٹ ایکسل کی مدد سے مارکیٹ سیگمنٹیشن کرتے ہیں. ایک ڈیٹا اگر ہمارے پاس گیون ہو، اس ڈیٹا کے مختلف حصے کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، سوشیو اکنامک پیرامیٹرز کو یوز کرتے ہوئے ان کی ڈویژن کیسے کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.